السلام علیکم، میں ہوں ماجد خان اینڈ یو آر واچنگ ماجد خان چینل۔ تو دوستو، آج کل جو وبا تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے تو سارے دنیا کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے ڈائریکٹلی ٹی وی پہ آ کے سب سے پہلے اپنے عوام کے لیے ایک سپیچ کیا، اور اس سپیچ میں اس نے سب سے پہلے عوام کے لیے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے ریلیف پیکج کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے اپنے ملک کے لوگوں سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں حقیقت شیئر کی۔ مگر پاکستان میں اس کا کچھ الٹا ہوا۔ ہمارا پرائم منسٹر صاحب آتا ہے اور وہ صرف لوگوں کو نہ گھبرانے کا درس دیتا ہے، اور جو بھی باتیں کرتا ہے تو وہ گھبرانے والی ہوتی ہے۔ اس نے سب گھبرانے والی باتیں ویڈیوز میں اور جو سپیچ اس نے ٹی وی پہ چلائی تو اس میں اس نے بالکل ٹوٹل بکواس کیا، صرف لوگوں کو ڈرایا اور 1 روپیہ کا بھی پاکستانی لوگوں کے لیے اعلان نہیں کیا، بلکہ الٹا اس نے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی وجہ سے پاکستان میں مزید وبا پھیل سکتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب فرما رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ یار، اگر آپ پاکستان کا لاک ڈاؤن نہیں کرو گے تو پاکستان میں یہ مرض بڑی تیزی سے پھیل جائے گا، اور یہ اس فارمولے سے پھیلتا ہے، اگر آج 1 ہے تو کل 3 ہو جائے گا، تیسرے دن یہ 300 ہو جائے گا، جیسا کہ پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا اور ٹی وی کے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دن 1 تو پھر 200 پھر 300، اور یہ 300 400 جو کیسز ہے یہ رپورٹڈ ہے۔ اب ان رپورٹڈ کیسیں بھی بہت زیادہ ہوگی مگر وہ اسکرین پر ابھی نہیں آ رہی۔ تو ہماری گورنمنٹ فضول بیٹھی ہوئی ہے، صرف سیاست کر رہی ہے، اور الٹا ان لوگوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا، اور وہ بلنڈر یہ تھا کہ ان لوگوں نے تپتان کے بارڈر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ریلیز کیا، اور یہ کارنامہ سر انجام دیا وزیراعظم کے سب سے چہیتے لیڈر، جو اس کے لیڈر دوست ہے وہ علی بخاری اور زلفی بخاری اور علی زیدی، ان دونوں لوگوں نے مل کر یہ بلنڈر کیا۔ اگر آپ کو اتنی ہی زیادہ فکر تھی ایران سے آنے والے لوگوں کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے پاس بہت ہی بڑا گھر ہے جس کا نام ہے بنی گال اسلام آباد میں۔ اگر آپ کو اتنی ہی زیادہ تکلیف تھی تو وہاں سے آپ ان 1000 لوگوں کو بنی گالہ میں ٹھہراتے، وہاں پر ان کی چیک اپ کرواتے، تو اگر پھر وہ پازیٹیو نہیں نگیٹیو نکلتے تو آپ لوگ اس کو چھوڑتے، مگر آپ لوگوں نے صرف ایک کال کیا تپتان بارڈر پر، اور وہاں سے آپ نے جتوں کی شکل میں لوگوں کو وہاں سے نکالا، اور وہ اب سارے پاکستان میں پھیل گئے ہیں۔ تو اللہ اب خیر کرے کہ اب اس سے آگے ہوگا کیا، مگر ہمارے یہ جو لوگ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر اور اس کی جو بھی کابینہ ہے، اگر آپ اس سے سوال کرو گے تو یہ الٹا آپ پہ بھونکیں گے، فضول بکواس کریں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، کبھی ٹی وی پر ڈاکٹروں کے ساتھ لڑ جاتے ہیں، یہ تو ہمارے محافظ ہے، اور ابھی تک ہماری حکومت اتنی نااہل ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی ہاسپٹل ہے ان کے لیے اس لوگوں نے جو پروٹیکشن والی لباس ملتی ہے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو، وہ پروٹیکشن لباس بھی ابھی تک ہمارے ڈاکٹروں کو نہیں ملی۔ تو کیا یہ گورنمنٹ اب چاہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کرونا کے شکار ہو جائے اور گھر میں پڑے رہے، یا مطلب کسی کوارنٹین میں پڑے رہے؟ تو ہماری حکومت بالکل بکواس کر رہی ہے، کسی بھی کام کی نہیں ہے یہ حکومت۔ میری اس حکومت سے تو درخواست کرنا بالکل فضول ہے، مگر میرا درخواست پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہے کہ وہ ایسا آرڈر جاری کرے جس کے ذریعے سندھ کا جو سی ایم ہے، وہ جس کو یہ لوگ نااہل سمجھتے تھے، اس نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی طریقے سے وہ جا رہا ہے۔ تو میرے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنائے اور اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو مقرر کرے، اور وہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے، مگر ادھر یہ بزدار صاحب بھی فضول میں بیٹھا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے یا کیڑا ہے، اس نے یہ بکواس بھی کر ڈالی کہ یار کیا کرونا کاٹتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اگر ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو پھر تو پنجاب کا خدا ہی حافظ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ہر بندہ ٹریول کرتا رہتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، تو جو جتے آئے ہیں اس کے زیادہ تر لوگ پنجاب میں گئے ہیں، اور وہاں سے
سے وہ کرونا وائرس کو سارے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں۔ تو ہمارے سارے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کرے، بنی گالہ میں بند کرے۔ اگر اس طرح کا وزیر اعظم ہمارے ملک پر مسلط رہا تو پھر پاکستانی قوم کا خدا ہی حافظ۔ اور ان لوگوں سے بھی میرا درخواست ہے جو میرا ویڈیو دیکھ کر ہو سکتا ہے میری باتیں ان کو برا لگے، جس کا تعلق کسی بھی حکمرانی پارٹی سے ہو سکتا ہے جو حکمرانی کر رہی ہے، تو ان لوگوں سے درخواست ہے کہ خان صاحب ایک بڑا اچھا کھلاڑی، ایک بڑا اچھا کرکٹر ہو سکتا ہے، مگر لیڈر کی کوالٹی اس میں زیرو کے برابر بھی نہیں، مطلب مائنس سے بھی نیچے ہے۔ وہ اس کے اندر لیڈرشپ تو ہو سکتی ہے مگر وہ کرکٹ کی ایک کیپٹن ہی کی ہو سکتی ہے، مگر وہ ایک بدترین لیڈر بھی۔ آپ اس کے مطلب آپ اس کی سلیکشن کو دیکھیں، اس نے کیا خوب سلیکشن کر رکھی ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل سے بھی بدتر یہ آپ کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان لوگوں نے بٹھا رکھا ہے۔ تو سارے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ یار اس بندے کو ہٹا دو، یہ پاکستان اور پنجاب کو تباہ کر دے گا۔ ادھر ایک شخص نااھل پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اور اس نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے کہ آپ کو اس کے ذہن سے سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ عثمان بزدار کو، جو آدھے پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہے، تقریباً آدھے پاکستان سے بھی زیادہ آبادی ہے پنجاب کی، اس طرح کا نااہل شخص کرسی پر بٹھائے گا تو آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کا۔ تو آپ سب دوست اپنا خیال رکھے اور پروٹیکشن کرے اپنے آپ کی، اور کیئر کرے، ہاتھ دھوئے اور نہائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سینیٹائزر یا سوپ نہیں تو آپ شیمپو کے ذریعے بھی اپنے ہاتھ کو دھو سکتے ہو، جس سے بھی آپ کے ہاتھ سے وائرس مطلب صاف ہو جائیں گے۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔